حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. فلاح پہ ہمارا پیسہ نہ خرچ ہو جائے. بخل اور کنجوسی ان کے اندر ہے. نسوا اللہ فنسیہم، ان منافق مردوں اور عورتوں نے اللہ کو نظر انداز کیا، اللہ کو فراموش کر دیا. اللہ کو کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں دیتے، تو اللہ نے بھی انہیں فراموش کر دیا اور نظروں سے گرا دیے. ان المنافقین هم الفاسقون، فرمایا یقیناً منافق ہی نافرمان ہیں. کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کا کردار اور ان کا طرز مسلمانوں والا نہیں، وہ اندر سے ٹھیک لوگ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فیصلہ دیا ہے کہ یہ فاسق اور نافرمان لوگ ہیں. ان کا انجام کیا ہے؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، کہ میں تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، اور یہ جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں پر لعنت کی ہے، اپنی رحمت سے دور کر دی ہے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، دائمی عذاب، یہ اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے. اور اسی ضمن میں اسی رکوع میں آگے چل کے منافق کے مقابلے میں ایمان والوں کا ذکر کیا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ان میں سے بعض کے دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، کہ ان کو اپنے جیسے لوگ اچھے لگتے ہیں، دوسرے لوگوں کے قریب نہیں ہوتے. کیونکہ ان میں کیا خوبی ہے کہ یہ کہ برائی دیکھ نہیں سکتے، برائی کو روکتے ہیں اور اچھائی کو پھیلاتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. بخل اور کنجوسی ان میں نہیں ہے. معاشرتی جو حقوق کمزوروں کے ان کے ذمے ہیں اس کو ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد اپنی رحمت برسا دے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. ان کا انجام کیا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے وعدہ کیا ہے. جناتن، ایسے باغات اور جنتوں کا، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے سے مختلف نہریں چل رہی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ کی جنتوں میں ان کی کوٹھیاں ہوں گی بڑی پاکیزہ اور خوبصورت محل. ورضوان من اللہ اکبر، اور ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت کہ اللہ جنت میں ہمیشہ کے لیے ان سے اپنے راضی ہونے کا اعلان انہیں سنا دے گا. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی جو ایمان والوں کو ان اعمال کے نتیجے میں اللہ نے عطا فرما دی. تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نے خود کلمہ پڑھا، وہ گناہ سے بچ رہے، نماز پڑھ رہے اور اچھی بات کو اختیار کر رہے، اپنی ذات کے اندر وہ صحیح آدمی ہے، لیکن معاشرے میں جو برائیاں ہیں، رسم و رواج، انسانیت پر بوجھ، اسلام سے ہٹ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جنہوں نے انسانیت پر ظلم کیا،
اور لوگ اس دلدل میں پھنس رہے ہیں اور یہ شخص اس میں کردار ادا نہیں کر رہا ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے. یہ بس اپنی نماز روزے میں لگا ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہے، ایمان اس کے اندر ہے، باقی کوئی تباہ ہو جائے، سود پھیر رہے، مظلوم پس رہے، یہ کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرا اپنا عمل ہے، میں نے اس کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلمہ تو منافق نے بھی پڑھے، مومن نے بھی پڑھے، اور تم دیکھ لو کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا الٹ کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا. ان کا صرف اپنا کلمہ پڑھنا تو ان کو نہیں بچا سکا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں اس امت کو جو خیر امت بنایا ہے اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ تو ہر امت نے پڑھا تھا، بلکہ ان کی خصوصیت قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں یہ بیان کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ فرماتے ہیں تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے تم نکالے گئے ہو کہ تم نے لوگوں کا فائدہ کرنا ہے، اختیار، ان کی خیرخواہی، ان کی ہمدردی، ہم نے تمہارے اندر یہ چیز ڈالی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایسی عظیم امت ہو جو معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو. تؤمنون باللہ، اور اپنی ذات میں اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو. ان اوصاف کی وجہ سے ہم نے تمہیں تمام امتوں پہ برتری اور عزت عطا فرمائی، اور جب تک یہ امت ان کاموں پر کھڑی رہے گی تو یہ امتوں میں سب سے بہترین ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیے تو خالی نسبت سے یہ حضور کے کلمہ گو ہیں اس لیے سب پر فضیلت رکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس وجہ سے فضیلت نہیں ہے. فضیلت تو کردار کی وجہ سے دے رہے ہیں، فضیلت تو ان اعمال کی وجہ سے دے رہے ہیں، فضیلت تو دوسروں کی خیرخواہی اور ہمدردی کی بنیاد پر تمہیں دے رہے ہیں، فضیلت تو دوسروں کی فکر کی وجہ سے ہم تمہیں دے رہے ہیں. اور اگر تمہارے اندر یہ اوصاف ہیں تو تم تمام امتوں میں اعلی امت قرار پاؤ گے، اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو پھر یہ شخص بہتر نہیں، بے شک رسول اللہ کا امتی بھی کہلا رہا ہے، اس کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ التوبہ کے اندر اپنے رسولوں کا اور نبیوں کا ذکر فرمایا اور ان کی اس خوبی کو بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ میرے جتنے بھی نبی اور رسول گزرے وہ سارے کے سارے اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور بری باتوں اور برے کاموں سے معاشرے کو روکتے تھے. یہ رسولوں کی کوالٹی تھی اور ہم نے ان کے اندر پیدا کی تھی. ہمارے مذہب اسلام میں، دین اسلام میں رہبانیت حرام ہے. رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک بندہ آبادی چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، معاشرتی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر دور جنگل میں چلا جائے، پہاڑی ایریے میں چلا جائے، کسی غار میں چھپ جائے اور وہاں تنہائی میں اللہ اللہ کرتا رہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا عبادت کر کر کے. جیسے کہ پچھلے ادوار میں بنی اسرائیل میں ایسے عبادت گزار گزرے جن کا تاریخ میں ذکر آتا ہے، احادیث میں بھی ہے کہ وہ لوگ 500 سال تک وہاں غاروں اور جنگلوں میں اللہ اللہ کرتے تھے، دریاؤں اور سمندروں کے کناروں پر زندگی گزار دی، اور ہر وقت رکوع اور سجدے میں رہے اور بے ریا عبادت 500 سال کی. اس کو رہبانیت کہتے ہیں کہ دنیا سے کٹ کر آپ صرف اللہ کے آگے جا کر جھکیں، باقی کسی کی آپ کو پرواہ بھی نہیں اور فکر بھی نہیں. پہلے دوروں میں اللہ کے قریب جانے کا یہ بھی ایک راستہ تھا، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر جو انسانیت کے پیغمبر ہیں، جو ہر معاشرے کے پیغمبر ہیں، جو ہر سوسائٹی کی طرف بھیجے گئے،
جو بڑوں چھوٹوں کی خیرخواہی کے پیغام بر بن کر آئے۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے رہبانیت کا پتہ کاٹا ہے۔ آپ کی یہ صحیح حدیث موجود ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں تمہیں رہ کر معاشرے میں اپنے کردار کو ادا کرنا ہوگا۔ جس طرح میں ہوں کہ میں اس ماحول میں رہ کر اپنی بیویوں کے، اولادوں کے، اپنے ماتحتوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنی سوسائٹی کے تمام افراد کے، اڑوس پڑوس کے حقوق ادا کر کے چل رہا ہوں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری میرے دماغ میں ہوتی ہے کہ میں نے کرنی ہے۔ اگر کوئی مر گئے، اس کے جنازے کے ساتھ میں نے چلنا ہے، میں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اگر کوئی یتیم ہے تو میں نے اس کی فکر کرنی ہے۔ اگر کوئی بیوہ اور مسکین ہے تو مجھے اس کی فکر لائق ہوتی ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے اور اس کے پاس قرضہ اتارنے کے لیے گنجائش نہیں، اس کا بوجھ بھی میں اپنے سر لیتا ہوں۔ اور اگر کوئی مہمان آ جائے، اس کی مہمان نوازی میری فطرت میں داخل ہے۔ اور اگر کوئی بڑا بزرگ مجلس میں آئے، اس کا ادب میرے اوپر واجب ہے۔ اور اگر چھوٹے بچے آ جائیں، کمزور لوگ، ان پر شفقت بھی میرے ذمہ لازم ہے۔ اور اس ماحول میں رہ کر تجارت کرتا ہوں، حلال حرام کی تمیز کر کے کہ اللہ کے یہ قانون میرے اوپر لاگو ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے اس طرح معاشرے میں رہ کے اللہ کے آگے سجدہ بھی کیا، معاشرے کی برائیوں سے معاشرے کو آگاہ بھی کیا، ان کے تباہ کن نتائج سے ان کو بتایا کہ تباہی آنے والی ہے، نقصان کھا جاؤ گے، اور یہ گناہ ہوں گے معاشرے میں، اس کے یہ نتیجے آئیں گے۔ اور اگر یہ اچھے کام کرو گے معاشرے میں یہ فوائد تمہیں ملیں گے۔ تو فرمایا جس طرح میں رول ماڈل بن کے انسانیت میں رہ کر اپنے حقوق جو اللہ نے میرے ذمے لگائے وہ بھی ادا کیے، اور جو انسانیت کے حقوق میرے ذمے تھے ان کو بھی میں نے پوری طرح ادا کیا ہے۔ اس لیے میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ پورا مومن وہی ہے جس کی ایک تصویر میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج تبلیغی جماعت دنیا میں پھر رہی ہے، اپنے پیسے لگا کر، اپنا وقت لگا کر، ہجرت کر کے، نہ ووٹ سے غرض ہے، نہ نوٹ سے، نہ کسی کی خوشامد اور تعریف سے، نہ کسی گولڈ میڈل کے طلبگار ہیں، نہ ہی کسی ٹرافی کے طلبگار ہیں، نہ ہی حکومت کی طرف سے کسی تمغے اور کسی انعام کے کبھی ان کے دماغوں میں ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ملے گا، یا دنیا میں کوئی تنخواہ ہے، کوئی مراعات ہے، کوئی واہ واہ یا شاباش، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی اللہ سے اپنے اس اجر کے طلبگار ہیں، اور اپنے گھروں سے نکل کر لوگوں کے دروازوں پر آ رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سر انجام دینے، کہ جو نماز نہ پڑھے بتاتے ہیں یہ برا راستہ ہے، نماز پڑھو یہ اچھا راستہ ہے، جو حرام پہ چل رہے یہ منکر ہے، یہ تیری تباہی کا راستہ ہے، اور اگر تم حلال کی طرف آؤ گے یہ معروف ہے، اور اگر زنا میں پڑے ہو یہ منکر ہے، ہم تمہیں اس سے روکیں گے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا دنیا آخرت کے لحاظ سے، اور اگر تم حلال پہ کھڑے ہو تو یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اب یہ اٹھتے ہیں، اپنی فکر تو کی ہے لیکن ساتھ دوسروں کی فکر کا بوجھ اٹھا کر، اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ اس لیے یہ اصل مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ دنیا میں جہاں اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، وہ باقی لوگوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر میں لگا رہے۔ اور ایسے شخص کا کسی کو امر بالمعروف کرنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ صدقہ ہے، اور اگر یہ نہی عن المنکر کرتا ہے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ کچھ غریب صحابہ میرے نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا جو پیسے والے صحابی ہیں جتنے بھی، وہ تو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، مالوں میں سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں، جہاد کے لیے چندہ دے رہے ہیں، مسجد کی تعمیر پہ پیسہ لگا رہے ہیں، تو وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے غریب بنا دیا، انہیں مالدار بنا دیا، اور وہ نیکیوں میں ہم سے بہت آگے، ہم تو محروم ہو گئے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی ان کی طرح ہو جاتے۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، وہ مال صدقہ کر کے اللہ کے ہاں سے اجر پا رہے ہیں، تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم معروف کا حکم دو
اور منکر سے روکو، تمہیں بھی صدقے کا ثواب ملے گا، تم اس لائن میں ان سے آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور آپ نے امت کو ایک راستہ دکھایا ہے۔ اصحاب رسول کی زندگی اگر آپ دیکھیں، انہوں نے کفر کا راستہ بھی روکا، شرک کا بھی روکا، ظلم کا بھی روکا، انہوں نے اللہ کے باغیوں کو بھی تنبیہ کی ہے۔ جس ایریے میں گئے جماعت کے ساتھ، باقاعدہ جہادی لشکر کے ساتھ، ان کو یہ بولا ہے کہ تم اللہ کے قانون کو تسلیم کرو، ہم اور تم بھائی بھائی ہیں، مخلوق پر ظلم نہ کرو، انسانوں کا قانون انسانوں پر نہ لاگو کرو، اللہ کا قانون اللہ کے بندوں پہ چلے گا۔ یہ تم نے ان کو اپنے نیچے لگا لیا اور ان کو اپنے آگے جھکا لیا، اور ہم ایک اللہ کے سامنے اللہ کی مخلوق کو جھکانے کے لیے آئے۔ ہمیں ہمارے رسول نے یہ سبق اور درس دیا، تو جہاں ہم خود اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق کو بھی اس کی غلامی سے، مخلوق کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں اپنے رب کی عبادت کی طرف۔ لہٰذا تم بھی تسلیم کر جاؤ، اور اس کے بعد تمہارے ماتحت بھی اللہ کو تسلیم کر جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ قبول کریں تو آپ ہمارے بھائی ہیں ایمان اور اسلام میں، ورنہ بصورت دیگر غلبہ تو اسلام کا ہوگا۔ آپ جزیہ دیں، آپ ماتحت ہو کے رہیں، دو دین اس دنیا میں نہیں چل سکتے، یا خدا کا قانون ہوگا یا مخلوق کا قانون۔ تو پھر یہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ماتحت ہو جائیں، جزیہ دیں، سالانہ ٹیکس دیں، اس کے بدلے اسلامی حکومت آپ کی جان مال عزت کا تحفظ اس طرح کرے گی جس طرح اپنے مسلمان شہری کا کرتی ہے، لیکن اس صورت میں غلبہ اللہ کے قانون کو حاصل ہوگا۔ آپ اپنے مذہب میں، اپنی معاشرت میں آزاد ہوں گے، ہم جبراً آپ پر اسلام مسلط نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ اس صورت پہ بھی نہ آئیں کہ ہم اسلام بھی قبول نہیں کرتے اور ہم ماتحتی بھی قبول نہیں کرتے، ٹیکس دینے کو بھی تیار نہیں، تو پھر اس کے بعد تیسری صورت جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی ہے کہ میدان لگے گا، پھر رب نے جس کو فتح دے دی بس اسی کا غلبہ ہو جائے گا۔ پھر یہ فیصلہ تلوار کرے گی کہ دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا طبقہ غالب آتا ہے یا دوسرے ظلم کرنے والے غالب، یہ فیصلہ پھر تلوار کرے گی، اور اس کے لیے ہمیں جان بھی دینی پڑی تو ہم دے دیں گے، لیکن ہم کسی صورت بھی برائی کو معاشرے میں چلنے نہیں دیں گے۔ یہ ان کی تربیت میرے رسول نے کی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ کیسی عظیم جماعت تھی جن کو اس سانچے میں نبی نے ڈھالا ہے۔ حالانکہ ان کی نمازیں مسجد حرام میں تھی، جہاں ایک نماز 1,00,000 کی نماز کے برابر آ رہی ہے، مسجد نبوی میں جہاں ایک نماز جماعت سے 50,000 نمازوں کے برابر ہے، جہاں بیت اللہ کو دیکھنا باعث ثواب ہے، ریاض الجنت میں بیٹھے ہوئے، حرمین کے اندر رہائش ان کی ہے، لیکن آخر وہ کون سی ذمہ داری تھی جن کو ان کو اٹھایا رسول اللہ کے بعد، ان کو شام میں پہنچا دیا، ان کو عراق میں پہنچا دیا، ان کو مصر میں پہنچا دیا، ان کو افریقہ کے جزیروں میں پہنچا دیا، ان کو ہند اور سندھ میں پہنچا دیا، ان کو چائنا کے بارڈر پہ لا کے کھڑا کیا، وہ افغانستان کے خطوں میں داخل ہو گئے اور وہ دنیا کے بڑے بڑے جزیروں اور جنگلوں کا رخ کر گئے، اور وہیں ان کی قبریں بن گئی۔ حالانکہ کلمہ تو وہ پڑھ چکے تھے، نماز تو وہ پڑھتے ہیں، روزہ دار تو وہ ہیں، قرآن کریم کو تو وہ سمجھنے والے ہیں، تو پھر وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو اٹھایا اور ان ملکوں تک پہنچا دیا؟ معلوم یہی ہوتا ہے کہ اسلام کا اصل تصور یہ ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو جہاں اپنی فکر کریں گے وہاں باقی انسانوں کی بھی فکر آپ کے ذمہ فرض ہو جائے گی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آج معاشرے میں کتنی برائیاں، ہمارا کیا رول ہے؟ آنکھ بند کر کے ایسے نکل جاتے ہیں، تو کیا یہ نماز بچا لے گی؟ اللہ کہتا ہے یہ تو منافق ہوتا ہے، اس کو تو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ قرآن کریم خود بتا رہا ہے کہ منافق نماز پڑھتے ہیں، منافق گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، منافق اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، منافق حضور کے ساتھ میٹھوں مشوروں میں بیٹھتے تھے، منافق مسجد نبوی میں بھی آتے تھے۔ اس سب کچھ کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائیوں سے روکتے ہیں، میں ان پر لعنت برساؤں گا اور ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں گا۔ آج ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم کس مقام پہ ہیں، اور آج ہم اس ماحول میں آ گئے کہ جس ماحول میں ہمیشہ ہم دوسرے کا کہتے ہیں یہ ایسا ہے، کبھی اپنی طرف نہیں سوچا کہ جناب مجھ سے تو میرا پوچھا جائے گا، میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین
جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ملک صاحب آگے آ جاؤ, شہزاد میر صاحب آپ بھی آگے آ جائیں, جزاکم اللہ. تو میں عرض کیا کرتا ہوں, نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان. کیا نام ہے؟ آگے پیچھے ہی تکنے پہ ہو سارے. کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت حذیفہ. یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں راز کے طور پر علیحدگی میں بتایا تھا کہ منافق کون کون سے لوگ ہیں. ان کو نام بتائے تھے اور فرمایا کہ اس کو اپنے تک رکھنا. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا. ویسے قرآن کریم میں منافقوں کی نشانیاں تو بیان کی گئی ہیں, لیکن خاص طور پر کہ یہ بندہ منافق یہ اس طرح نام نہیں ہے. اور وہ وحی کے ذریعے رسول کائنات کو بتا دیے گئے تھے کہ ان سے محتاط رہنا, ان کے سامنے راز کی بات کبھی نہ رکھنا, جہادی مشورے جب کرنے اور میٹنگ میں ان کو نہیں بٹھانا, اور اگر یہ ہوں تو ایسی بات نہیں کرنا. یہ دراصل کافروں کے ایجنٹ ہیں, مفاد پرست ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, نمازیں آپ کے پیچھے, یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بائی نیم ایک ایک شخص کا حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا. اس لیے اس صحابی کو رازدار رسول کہا جاتا ہے. رازدار رسول, رسول اللہ کا راز رکھنے والے, اور یہ حضرت حذیفہ بن یمان ہے. اب ذرا توجہ کیجئے, صحابہ کرام کو کتنی فکر تھی. حضرت عمر بن خطاب کا دور حکومت ہے, امیر المومنین ہے, جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا ہے, اگر میرے بعد نبوت چلتی تو عمر بن خطاب وقت کے پیغمبر بن جاتے. اتنی عظیم المرتبہ شخصیت, لیکن اتنے مخلص, نبی کی دعاؤں کا مظہر, مراد رسول, اسلام کا غلبہ جن کے ہاتھوں ہوا, بیت اللہ جن کے ہاتھوں کھلا, بیت المقدس کو جنہوں نے فتح کیا, اور دنیا میں عدل میں اپنی مثال آپ بنے, اور جن کی وفات پر کئی دن تک مدینہ میں ایسی کیفیت کہ لوگوں کی مسکراہٹیں اڑ گئیں, اور اس قدر پریشانی حضرت عمر کی وفات سے عالم اسلام پہ آئی کہ آج بھی کتابوں میں تفصیل ہے. اور سیدنا عمر وہ کہ جس راستے سے گزرتے ہیں میرے سچے رسول نے فرمایا شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, اس قدر وہ حضرت عمر سے ڈرتا ہے. اور حضرت عمر وہ شخصیت جن کے بارے میں نبی نے فرمایا عمر وہ ہے کہ جب یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, یہ پہلا شخص ہوگا جس کو اللہ میدان حشر میں خود سلام پیش کرے گا. آج ایسی عظیم شخصیت جن سے خیر ہی خیر پھوٹی ہے, جنہوں نے کفر کی کمر کو توڑ دیا, جنہوں نے دنیا کی سپر پاور کو اپنے دور میں اس کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے اور مدائن میں اسلامی علم لہرا دیا, جن کی فوجوں نے ایسے کمال دکھائے, ایسے جوہر دکھائے جمع مردی اور بہادری کے کہ کیسر اور کسرا ایران کو اپنے محلوں میں, اپنے بنگلوں اور کوٹھیوں میں مخمل کے گدوں پر رات کو نیند خوف سے نہیں آتی تھی. حضرت عمر ان کمال کی ہستیوں میں سے ہیں, لیکن جب ان کا دور حکومت ہے تو یہ کبھی کبھی حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, مجھے آپ یہ بتا دیں کہ میرے نبی نے جو منافقوں کی فہرست آپ کو بتائی ہے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے, کہیں اس میں یہ تو نہیں بولا کہ عمر بن خطاب بھی منافق ہے, مجھے یہ بات بتا دیں. وہ کہتے ہیں امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ بڑے عظیم آدمی ہیں, لیکن وہ بتا نہیں سکتے تھے کہ کس کس کا نام لیا, وہ ان کے ذمہ تھا کہ آپ نے راز رکھنا ہے. لیکن منافق ہے. حضرت حذیفہ کی آمد اور عدم آمد سے صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ منافق شخص ہو سکتا ہے, اور اگر یہ جنازے میں کھڑے ہیں تو امیر المومنین بھی اور حضرت عثمان و علی بھی سمجھتے تھے کہ یہ مخلص صحابی مرا ہے, ہمیں اس کے جنازے میں شریک ہو جانا چاہیے. میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں, حضرت عمر جیسی عظیم شخصیت جو اتنے مراتب اور فضائل اور محاسن پر کھڑی ہے, اس کے باوجود ان کو فکر رہتی تھی کہ اتنی نیکیوں کے بعد اور نئی عن المنکر کے فریضے کے ساتھ بھی خدا نخواستہ کہیں میں ڈگمگا تو نہیں گیا. تو آج ہم اتنے بیغام کیوں ہیں؟ ہمیں ذرا ان چیزوں پہ غور رکھنا چاہیے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں
تو آپ نے دیکھنا ہے کہ حذیفہ بن یمان میری نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا نہیں. اگر یہ پڑھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے مجھے منافقوں میں شامل نہیں کیا ہے. اور اگر یہ نہ پڑھے تو یہ تیرے باپ کے لیے بڑی فکر کا مقام ہوگا کہ آگے اس کے ساتھ کیا بنے گا. اور اگر حذیفہ بن یمان نماز جنازہ پڑھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں. پھر روضہ رسول میں امی عائشہ کی جو اجازت ہے اس کے بعد مجھے وہاں دفن کر دینا. اور اگر انہوں نے نماز جنازہ میری نہ پڑھی تو پھر عمر کے متعلق انجام اچھے کا تصور نہ رکھنا. تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں, اللہ قرآن کریم میں بتا رہے سورہ توبہ کی آیت 67 میں کہ منافق مرد اور عورت برائی کا حکم دیتے ہیں, اچھائی سے روکتا ہے. یقبضون ایدیہم, اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھتا ہے کہ کہیں کسی غریب پہ 2 پیسے نہ خرچ ہو جائیں, کہیں مسجد میں نہ لگ جائیں, کہیں مدرسے پہ پیسہ خرچ نہ ہو جائے, اور وہ اپنی جیب کو سنبھال کے رکھتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے رستے میں میری مخلوق پر خیر کے کاموں پر لگاتے ہوئے اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی دل کھول کر اللہ کی راہ میں نہیں آتا ہے. فنسوا اللہ, اللہ کہتا ہے کہ نسوا اللہ, اس منافق نے اللہ کو نظر انداز کر دیا, اللہ کے وعدوں کو ٹھکرا دیا, اللہ کی باتوں پر یقین نہیں کیا کہ جب تم میرے راستے میں دو گے تو میں تمہیں اس کا کیا اجر دوں گا, تم اچھائی کے لیے کھڑے ہو گئے تو میرا تم سے کیا وعدہ ہے. اس ظالم نے اللہ کو نظر انداز کیا. فنسیہم, اس کلمہ گو منافق کو اللہ بھی قیامت کے دن فراموش کر دے گا. یہ بڑی امید سے آئے گا کہ آج تو ہم جنت میں جائیں گے, ہم نے نمازیں نبی کے ساتھ پڑھی ہیں, ہم جہاد میں بھی جاتے رہے, ہم مشوروں میں شریک رہے, ہم نے داڑیاں رکھی, ہم نے پگڑیاں باندھی اور ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں, لیکن دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. ارے جب یہ وہاں پہنچیں گے اس امید کے ساتھ یکدم وہاں کہانی چینج ہو جائے گی. اور وہ کیسے ہوگی, توجہ کیجئے گا, سورہ حدید پارہ 27 میں ہے کہ جب میدان حشر میں چلیں گے وہاں سے پل صراط سے گزر کر جنت کی طرف, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پل صراط سے گزرے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں. پل صراط اتنی باریک چیز ہے کہ جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے, اور اس میں 1500 سال کی روشنی کی رفتار کا سفر ہے, جس میں 500 سال سیدھا ہے, 500 سال بلندی, 500 سال اترائی کا سفر ہے, اور یہ 1500 سال کا سفر روشنی کی رفتار کا ہے. اور آج سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر طے کرتی ہے, اور جب یہ 1500 سال تک بھاگے تو آپ دیکھ لیں یہ کائنات بھی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے, اتنا لمبا یہ سفر ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جب ایمان والا میدان حشر میں کامیاب ہوگا اللہ اس سے سوال جواب کرے گا, اس کے ذاتی معاملات کا, مخلوق کے حقوق کا, امر بالمعروف کا, نہی عن المنکر کا, جوانی کے بارے میں, مال کے بارے میں, اور اللہ نے جو زندگی دی اس کے بارے میں. یہ سارے سوال کرنے کے بعد اللہ جب اس کو کامیاب کر دے گا اللہ کہے گا جاؤ جنت میں. اب پل صراط کے نیچے تو جہنم ہے, وہ اتنی باریک تار ہے کہ اگر بندہ نیچے جائے تو جہنم میں گر جائے گا. اب بس اس پل سے اس نے گزرنا ہے, اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں کوئی گزر سکے. وہاں نہ لائٹ کا انتظام, نہ کمکمے کا, نہ سورج ہے, نہ چاند ہے, نہ روشنی ہے, نہ بلب ہے, نہ آگ ہے, اندھیرے ہی اندھیرے, نظر کچھ ہی نہیں آتا. اس کو کراس کرو گے تو آگے جنت کا دروازہ آئے گا. اب یہاں سے گزرنا ہے تو گزرے گا کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان والے ہیں, پارہ 28 کے آخری صفحے پہ, ان کا ایمان کا جو نور ہے وہ وہاں روشن ہو جائے گا, لائٹ آن ہو جائے گی. ان کے دل میں جو کلمہ تھا اس کی شعائیں باہر آ جائیں گی. انہوں نے جو وضو کیا دنیا میں نماز کے لیے وہ سارے اعضاء چمک جائیں گے, اور پھر ان کی پیشانی سے ایک ایسی لائٹ سامنے آئے گی جیسے ریل گاڑی کے ماتھے پہ ہوتی ہے, جبکہ لائنوں پر تو کوئی روشنی نہیں ہوتی لیکن اس کے ماتھے سے روشنی پڑتی ہے. فرمایا کہ وہ روشنی یہاں سے ایسے لگے گی کہ پل صراط سارا اس میں روشن ہو جائے گا, اور پھر وہ ایمان والا اس روشنی سے جو وہ دنیا سے لے کے آیا ہے وہاں اس کا انتظام نہیں ہے, وہ یہاں سے لے کے جانی پڑتی ہے. اور جب اس نے پل صراط پہ قدم رکھا, ایمان والے نے قدم رکھا, آنکھ جھپکنے کی دیر میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ تو پاس ہو گیا, نکل گیا. اب منافق آیا ہے, اس کے ساتھ بھی اس کی روشنی, جو وضو وغیرہ کیا, نماز پڑھی, کچھ ذکر کیا ہے, لیکن جو ہی پل صراط پہ کھڑا ہوگا یکدم اندھیرا.
اب یہ ان کو کہے گا جو آگے ایمان والے ہیں کہ اپنی اس لائٹ میں سے ہمیں بھی کچھ دیں. اب وہ کہیں گے نہیں، یہ لائٹ یہاں نہیں ملتی، یہ روشنی پیچھے سے ملتی ہے دنیا سے، واپس چلے جاؤ اگر روشنی چاہیے. آج اپنی روشنی کام آئے گی، کچھ اور نہیں. بس قرآن کریم کہتا ہے یہ منافق جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن گناہ کو روکتا نہیں، نیکی کو پھیلاتا نہیں، اپنے پیٹ کی فکر میں ہے، اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہے، حق گوئی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، خوشامدیں کرنے والا ہے، کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، ذمہ داریوں کو سمجھ نہیں رہا. تو پھر اللہ کہتا ہے پارہ 5 کے آخر میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو 7 طبقے ہیں جہنم کے پل صراط سے نیچے، جو 7واں طبقہ ہے وہ سب سے خطرناک ہے اور اس جیسا عذاب کسی طبقے میں نہیں ہے. بس یہ منافق جو ہی پل صراط پہ آئے گا وہ روشنی تو غائب ہو گئی، راستہ تو نظر نہیں آ رہا، تو پاؤں رکھے گا کیسے؟ بس ادھر پاؤں رکھے گا، ساتھ ہی وہاں سے گر کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں چلا جائے گا. اللہ کہے گا جو تو نے میرے ساتھ کیا آج ہم نے بھی آپ کے ساتھ ایسے کیا ہے. دنیا میں تم نے ہمیں ویلیو نہیں دی، آج ہم تمہارا ہاتھ نہیں تھامیں گے. اس لیے مسلمانوں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. آج اولاد تباہ ہو رہی ہے، باپ فکر نہیں کرتا، بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کبھی پوچھیں تو صحیح نا میں نے تو نہیں دیا، آیا کہاں سے ہے؟ گھر کے خرچے چل رہے ہیں، کہاں سے خوش ہوتے ہیں اور جی بچہ بڑا کما رہا ہے، بچی بڑی کما رہی ہے. کبھی چیک بھی کیا کہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، کبھی اس کی بھی فکر کی ہے. اور وہ پھر داڑھی منڈار ہے، نبی کی سنتوں سے بھاگ رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں قیامت میں آپ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے یا میں اتنی آسانی سے؟ فرمایا ایسے نہیں ہے. ایمان والو، بعض ایمان والے بعض کے دوست ہیں، دوستی میں فکر ہوتی ہے کہ میرا بھی فائدہ ہو، میرے یار کا بھی فائدہ ہو اور خود فائدے میں ہو، اور جس سے محبت ہے وہ بیچارہ کسی عذاب نقصان میں جائے تو انسان کے اندر پریشانی بن جاتی ہے. اللہ سورہ توبہ کی اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ آپ یہ بات سن لیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تمام ایمان والے مرد اور تمام ایمان والی عورتیں ان میں سے بعض کے دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، کیونکہ سوسائٹی ایک جیسی، سوچ ایک جیسی، نظر ایک جیسی، فکر ایک جیسی، منزل ایک جیسی اور ہدف ایک جیسا ہے. اس لیے یہ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو دوسرے لوگوں سے سروکار نہیں، ان کی مجالس میں یہ جانا پسند نہیں کرتے، بامر مجبوری اگر قدم رکھنا پڑے، لیکن دل کا تعلق ایمان کی بنیاد پر ان کا چلتا ہے. اثر رشتہ یہ ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اگر بھائیوں میں تنازع ہو جائے اللہ کہتا ہے مسلمانوں کی جماعت ان میں صلح کرائے، مزید اس میں آگ نہ لگائے، اس میں بھڑکائے نہیں، ایک دوسرے کے خلاف سامنے کھڑا نہ کرے کہ تم مسلمان ہو اور یہ بھائی بھائی بن کر رہے. اس میں دین کا فائدہ ہوگا، اس میں حق کو فتح ہوگی، اس میں اسلام کی نصرت ہوگی، اس میں دین مضبوط ہوگا. سے مولانا شبیر احمد عثمانی کے استاد تھے، علامہ انور شاہ کشمیری کے استاد تھے اور یہ مفتی کفایت اللہ دہلوی کے اساتذہ میں تھے. یہ اپنے وقت کے بہت جید عالم. جب انگریز نے ہندوستان پہ قبضہ مارا اس وقت یہ لوگوں کی آزادی کے لیے کھڑے ہو گئے کہ بے شک ہم مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن ابھی جو ذمہ داری آ گئی ہے ان کی فکر کی، نسلوں کی فکر کی، یہ ہمیں بیٹھنے نہیں دے رہی. آپ وہاں سے اٹھے میدان میں نکل آئے، آپ سٹیجوں پہ چڑھ گئے، آپ ممبر پر آ گئے، آپ محرابوں پہ آ گئے، آپ نے لوگوں سے رابطے شروع کر دیے. انگریز نے دیکھا یہ ملا تو حجرے میں تھا، اس کو کیا تکلیف ہوئی ہے کہ میدان میں آ گیا ہے، سیاست سے اس کا کیا کام ہے. لیکن یہ ہے وہ موقع جب شیخ الہند نے کھڑا ہونا تھا. آج اگر میں چپ ہو جاؤں گا میری نسلیں غلامی میں چلی جائیں گی، یہاں کفر کا راج ہو جائے گا. میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. اس بڑھاپے میں تمام شاگردوں کو اتار دیا. انہی کے شاگرد تھے مولانا عبید اللہ سندھی، ان کے حکم پر وہ یہاں سے چلے اور انہوں نے مکہ مکرمہ کی حکومت سے رابطہ کیا، ترکی کی سلطنت سے رابطہ کیا، افغانستان کے بادشاہوں سے رابطہ کیا، آپ ہماری ہیلپ کریں، ہم یہاں سے انگریز کو بھگانا چاہتے ہیں. اور شیخ الہند ایک تحریک بن گئے اور انگریز نے ان کو گرفتار کیا، ان کو مالٹا کے جزیرے میں بند کر دیا اور پھر وہ 4 سال مالٹا کے جزیرے میں رہے. ان کے شاگرد شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی، جنہوں نے 18 سال مسجد
نبوی میں روزہ رسول میں بیٹھ کے عرب لوگوں کو حدیث رسول پڑھائی ہے، آج وہ بھی گرفتاری دے رہے ہیں کہ میں بھی جیل میں رہوں گا اپنے استاذ کی خدمت کے لیے، مجھے بھی ساتھ قید کیا جائے۔ انگریز کی قید میں مالٹا کے جزیرے میں شیخ الہند نے بڑھاپے میں اپنی زندگی گزاری ہے، اور 4 سال بعد جب شیخ الہند واپس آئے بر صغیر میں آ کر انہوں نے کہا میں نے بڑی غور و فکر کی ہے کہ مسلمان اتنے زیادہ ہیں، لیکن آج یہ سوال میں کیوں چلے گئے؟ آج یہ پستی کا شکار، آج یہ انحطاط میں ہیں، آج یہ کمزور ہو گئے، دنیا کی قومیں ان پہ چھا گئی ہیں۔ میں نے بڑا غور کیا ہے تو مجھے 2 باتیں سمجھ آئی ہیں، اور میں زندگی کا باقی حصہ ان کاموں پر لگانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بر صغیر کے تمام علماء کو لے آؤ، بڑوں کو میں خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تمام علماء کے استاذ ہیں، اور بر صغیر امٹ کے آ گیا کہ آج شیخ الہند اپنی 74 سالہ زندگی کا نچوڑ کیا پیش کرنے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت 2 چیزیں ہیں جس وجہ سے مسلمان پس رہے، مار کھا رہے، اور اگر ان کی اصلاح نہیں کرو گے تم مزید دنیا میں برباد ہو جاؤ گے، اور پھر تم دنیا میں اپنا یہ طاقت کھو بیٹھو گے، اور دنیا میں تمہارا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ فرمایا پہلی چیز قرآن کریم سے دوری ہے، قرآن کریم کے علم سے ناواقفیت ہے۔ یہ ہماری عوام قرآن تک رسائی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ اس پیغام میں کہتا کیا ہے، اس لیے اس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص تک اللہ کا پیغام جائے، قرآن کریم کو پڑھے، اس کو سمجھے، عوام میں شعور پیدا ہو، علم آئے گا تو تربیت تب ہوگی۔ تو جب تک ہم اس چیز پہ نہیں آئیں گے اس قوم کو کبھی بھی زوال سے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ مسلمان بہت زیادہ ہیں لیکن آپس میں منتشر ہیں، مختلف ہیں، آپس میں بکھر گئے ہیں، اور جتنے مسلمان اس وقت دنیا میں ٹوٹ گئے آپس میں دستوں گریباں ہیں، اتنا دنیا کی کوئی قوم نہیں ہے۔ فرمایا 2 کام کرنے ہیں تم نے، آپس کے جو اختلاف ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے جو مشترکات ہیں ان پہ اکٹھا کر لو، اور اس طرح ایک طاقت بن جاؤ۔ جس طرح قبائلی اختلاف تھے رسول اللہ نے سائڈ پہ کر کے ایک ایمان اور توحید کی بنیاد پر ان کو اکٹھا کیا، اور اس نقطے پر وہ ایک قوم بن کر دنیا کے سامنے، اور ہر شخص قرآن سے واقف تھا، اس کو شعور تھا، اس کو تربیت تھی، اور انہوں نے سپر پاور کو بھی توڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں، اور کہا کہ اب باقی زندگی ان کاموں پر لگانی ہے، میرے شاگرد بھی اس کام کو لے لیں۔ اس لیے میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ضرور ہیں، کلمہ پڑھنے والے، حج کرنے والے، روزہ رکھنے والے، تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھنے والے، علماء سے محبت رکھنے والے، لیکن جو روح ہے ہمارے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اس کو بحیثیت مجموعی ہم نے چھوڑا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی سمجھ رکھتے ہیں؟ آپ پورے ٹکسلے میں چلے جائیں، کسی کے سامنے قرآن پاک کھولیں، سورہ توبہ کی کوئی آیت نکال دیں کہ جناب اس کا ترجمہ سنائیں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کہے گا مجھے تو نہیں آتا۔ تو میاں پھر ظلم تو خود ہم اپنے آپ پر کر رہے ہیں، کل مر بھی جانا ہے، یہ ساری چیزیں یہی رہ جانی ہے۔ تو آج ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم اللہ کے قرآن کو روزانہ کچھ وقت ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بغیر نہ اللہ کی مدد آنی ہے، اس کتاب پر چلے بغیر نہ اللہ کی نصرت نے اترنا ہے۔ اسی کتاب کے ساتھ جڑ کر وہ گری ہوئی قوم اوپر اٹھی اور دنیا کی قوموں پر چھا گئی، اور دنیا کے ملکوں پر اللہ نے ان کو بٹھایا اور انہوں نے عدل قائم کر کر دکھایا۔ آج بھی یہ نسخہ ہمارے پاس ہے، لیکن کاش کہ مسلمان اس بات کو لے لے اور وہ اس کتاب کو ذرا وقت دینا شروع کر لے، روزانہ ایک ایک آیت پہ ذرا غور کرے ترجمے کے ساتھ۔ انشاءاللہ 2-4 سال میں بہت ساری چینجنگ اللہ اس کے اندر پیدا کر دے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔